اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ 1 جولائی سے ہم نے میناروں کی معلومات کا سلسلہ جاری کیا تھا، اور آج اسی سلسلے کے متعلق ایک مسجد کے مینار کے متعلق بتایا جائے گا جو دمشق میں واقع ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ مسجد بہت ہی تاریخی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ سانِ کربلا کے دوران یہی مسجد یزید کا دربار تھی، یعنی یزید بطور خلیفہ اسی مسجد میں بیٹھتا تھا، دربار لگاتا تھا، اور اسی مسجد میں شہدائے کربلا کے سر مبارک اور اسیران کربلا کو پیش کیا گیا۔ تو آئیے معلومات کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے 3 سال بعد دمشق 635 عیسوی میں فتح ہوا۔ شہر میں دنیا کی قدیم ترین مساجد موجود تھیں، اور پھر شہر کی قدیم ترین سڑک جس کا نام صراط مستقیم تھا، اس کے قریب زمین کا ایک مقدس قطعہ تھا۔ یہ قطعہ اراضی شروع سے متبرک چلا آ رہا تھا۔ رومیوں نے اپنے زمانہ میں اس جگہ خوبصورت معبد یعنی عبادتگاہ بنائی تھی، اور کئی 100 سال تک وہاں عبادت کرتے رہے۔ جب عیسائیوں کا دور آیا تو یہ جگہ ان کے قبضے میں چلی گئی۔ پادریوں کا ماننا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور اسی مقام پر آسمان سے اتریں گے۔ پادریوں نے مقام عیسیٰ علیہ السلام کی نشاندہی کے لیے وہاں پر ایک چبوترا بنا رکھا تھا۔ جب شام مسلمانوں کے قبضہ میں آیا تو یہ بھی اس مقام کے قریب عبادت کرنے لگے۔ یوں یہ جگہ تمام مذہب کے لیے مقدس ہو گئی۔ پھر جب خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دور حکومت آیا تو وہاں پر دنیا کی عظیم ترین مسجد بنانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن پادری یہ جگہ خالی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ خلیفہ نے چرچ اور زمینوں کے بدلے پادریوں کو راضی کر لیا، لیکن انہوں نے یہ شرط رکھی کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام واپسی کو نہیں چھیڑیں گے، اور یہ شرط خلیفہ نے مان لی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے مقام واپسی کو نہیں چھیڑیں گے۔ تو خلیفہ ولید بن عبد الملک حصول زمین کے بعد ایک نہایت ہی شاندار مسجد تعمیر کروانے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر نہایت ہی شاندار مسجد تعمیر کروائی۔ اس مسجد کی تعمیر پر 10 سال اور 11 ملین سونے کے سکے لگے۔ یہ مسجد جامع امیہ کہلاتی ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اسی جامع امیہ میں دربار یزید واقع تھا، اور تقریباً 1300 یعنی 1300 سال بعد بھی
مسلمانوں کے لیے مقدس اور متبرک مقام ہے۔ کچھ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک بھی اسی جگہ مدفون ہیں۔ اس مسجد کے 3 مینار ہیں اور تینوں مینار بناوٹ کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مسجد کا مشرقی مینار عین اسی جگہ بنوایا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام واپسی تھا۔ یہ مینار سفید رنگ کا ہے۔ عیسائی پادریوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی مینار پر اتریں گے، 2 فرشتے ہوں گے، دونوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اسی مینار پر ہوگا۔ چنانچہ اسی مناسبت سے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے اسے مینار عیسیٰ کہتے ہیں۔ ویسے تو یہ مسجد امیہ جامع امیہ کے مینار ہے، لیکن یہ جو مینار ہے جسے مینار عیسیٰ کہتے ہیں، یہ مینار خلیفہ ولید بن عبد الملک نے عین اسی جگہ پہ بنوایا تھا جہاں پہ عیسائی پادریوں نے نشاندہی کر کے چبوترا بنا رکھا تھا۔ اس وقت اس مینار کو تالے لگا کر بند کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کرنے والا شخص مینار پہ چڑھ جائے اور اعلان کر دے کہ میں عیسیٰ ہوں، اس لیے اس مینار کو بند کیا ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ پسند